حضرت نے لکھ دی اور وہ اتنی چھپی اور اتنی مقبول ہوئی، اس لیے اس کو عمل کیا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول کہ کسی ملک میں آپ کے چلے ہیں ہر گھر میں ہوگی، اور بزرگوں نے اس کی تعلیم دی اور وہ بہشتی زیور کئی حصے ہیں اس کے. تعلیم تو یہ کی جائے کہ جو اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس میں، تاکہ جو گھریلو اس کو تعلیم کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا نا کہ اس میں سب آگے خواتین بچیوں کے لیے جو جا نہیں رہے باہر پڑھ نہیں رہے، تو ایسا اتنا بڑا کام لے لیا کہ سبھی کو جس میں آ گیا پورا نصاب جو چادر اگر میں سمجھتا ہوں ہوگا اس کو ایک جگہ کہتے تو یہ اس کی قدر بڑی ذہنی صلاحیت کی بات ہے. یہ نام سے بہت مشہور ہے، بڑی معتبر ہے، اس کی 11 حصے ہیں. اچھا بات آگے 11 حصے ہیں. اس کو ہندوستان کے ایک عالیشان بزرگ عالم نے اردو میں زبان میں لکھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے عالم بزرگوں نے اس کو عالموں نے اس کو پسند کیا اور یہی اس کے معتبر ہونے کی دلیل ہے. اس میں ضرورت کے موافق باقی ناپاکی وضو غسل نماز روزہ زکوٰۃ لین دین خرید و فروخت مرنا جینا دفن دفن ملنا جلنا رہنا سونا. اب حال کی عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے ہمارے گزرے بڑے بڑے لوگ تو انہوں نے تفصیل لکھی محدث سے فقہی معاملات تھے تو عبادات پہ لکھ دیں گے تو وہ ہم کر لیں گے، لیکن یہاں تو ملنا جلنا رہنا سہنا تک اس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کتنے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. تو اسی لیے کتنی اہم ہوگی کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تعلیم کرایا جائے، گھر گھر بچے بچیوں کو جو شادیوں میں تحفے دیے جاتے ہیں تو یہی وہ کتابیں ہیں. اور سورہ رسول اکرم اور یہ بہشتی زیور کہ بھائی تمہارے پاس ہوگا تو ایک صفحہ دو صفحہ روز پڑھ لو گے تو تمہاری زندگی میں کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں. رہنا سہنا ماں باپ اولاد وغیرہ کے حقوق و نکاح طلاق وغیرہ کے اس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا جس کی انتہا نہیں. اس لیے گھر گھر ناچاقیں اور طلاقیں برداشت نہیں رہی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا. ذہن قبول ہی نہیں کرتے، یعنی ذہن اس میں آ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے اور جس سے پریشانیاں. پچھلے دفعہ بھی کہا کہ دیندار اور دنیا دار کوئی الگ نہیں تھا. یہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ کے الگ کر لیا. پچھلے دفعہ بھی بات ہوئی کہ بزرگ نے کہا کہ تم تو دنیا دار نہیں ہو، تم تو دیندار ہو نا. تو دیندار ہونے سے کی وجہ سے تو نکاح اور طلاق اور ان سب معاملات وراثت کے معاملات تم یہ بتاؤ کہ والد صاحب نے کہا کہ صاحب آئے کہ حضرت کی بات جانا کہ تم کیسے یہ کہاں اختیار کرو گے دنیا دار ہوتے ہوئے دیندار ہوتے ہوئے. یہاں تم تو دنیا دار ہیں تو والد صاحب نے کہا یہ سب چیزیں تو دین سے متعلق ہیں، اب کیسے کرو گے؟ بچے کا نکاح اور تمہارا اپنا خود نکاح کیسے ہو؟ یہ تو عین دین سے متعلق اور تم کہہ رہے ہو میں دنیا دار ہوں. تو ایسا سچ وچ میں نہیں ہو، تم سب دیندار ہو. یہ تو حضرت اسی لیے ملنا جلنا رہنا سنا تب دین سے متعلق ہو گیا نا. تو کیسے تم اپنے آپ کو اس سے الگ کرو گے؟ تو پڑھو اس کو ویسے سب رکھو اور گھر گھر تعلیم ہو. تو اس لیے قرآن نے فکر کی کہ سورہ رسول کی تعلیم ہو، مسجد گھر میں پڑھی جائے بچوں کے. اسی لیے دی جا رہی دے تو ہمیں اور کچھ نہیں دیا جا رہا. کوئی ناولیں تھوڑی وہاں دی جائیں گی، یہ دیا کہ جس سے تمہاری پوری زندگی اب تم جاری سسرال تو تمہیں پتہ چلے کہ تم اب زندگی کیسے گزارنی ہے. ماں باپ اولاد سب کے حقوق جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت و فرض ہے. اس کو خریدو پڑھو اور سنو. انشاءاللہ چند روز میں اردو کے مولوی اور مولون بن جاؤ گے. کیا لکھا ہے مولوی اور مولون یعنی اور تو مرد. تو یہاں تک دیکھے کہتے ہیں خوشخبری سنا دی بھائی پڑھ لو مولوی بن جاؤ گے. اب مولوی ہم سمجھ رہے تھے کہ مدرسے میں داخل لیں گے اور کیوں ڈر سب اس میں ہم لوگ بن جائیں گے نا مولوی اور مولوی کے ساتھ رہ کے اس کی پچھلے بات ہوئی تھی ہمارے سب عالم تھے اور کوئی مدرسے میں داخل. تو یہ سلسلہ جو چلا اب تک اور قیامت تک رہے گا کہ بھائی یہ ایسے نصاب بنا دیے اتنا بڑے کام ہے.
اور ہم ان سے غافل، آسان کر کے اتنا بس بول کے پلا رہے ہیں اور لکھ دیا کہ مولوی بن جاؤ گے، اور مولوی کوئی بننا نہیں چاہتا. حضرت تشریف رہے مولانا یوسف بتائی چیز نہ میرے تو ایسی انگلی ڈالی راستے میں میری، میں نے میرا جب تک لوگ پاگل نہیں کہیں گے نا تو صوفی بنو گے نہیں. سب تو بات سمجھ میں نہیں ہے، اتنا دیوانہ ہونا پڑے گا اور صوفی بننا ہے تو صوفی تو بننا نہیں چاہتا. صوفی بن جائیں گے تو محلے والے بھی نہیں ملیں گے، نہ خاندان والے ملیں گے، اس سے کیا شاید مسجد میں رہنا پڑے گا، دوا کھانے جائیں گے مسجد. تو بات میں سمجھایا نہیں کہ بھائی تو کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، اچھا انسان بن جاؤ تو صوفی بھی ہو جاؤ گے، مولوی بھی ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہے فرما رہے ہیں یہ سب تمہیں علم سارے علوم آ جائیں گے، وہ مولوی بن جاؤ گے، لیکن تمہاری پھر ایسی عزت ہو جائے گی، پہلے ایسے تم اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ والوں کے دوستوں کی، اللہ کے جو دوست ہیں اللہ والے تمہارا ان میں شمار ہو جائے گا. تو کہاں خسارہ ہے، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر تمہیں کوئی کہہ دے مولوی کہ شرم آئے گی، ایسا نہیں ہے. آگے فرمانے کا کہ آدمی میں دو حالتیں ایسی آتی ہیں کہ ایک مرضی کے موافق ہوتی ہیں، اور ایسی حالت کو خدا کی نعمت سمجھنا اور دل میں خوش ہونا اور زبان سے خدا کی تعریف کرنا اور اس نعمت سے خدا کی عبادت اور اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کو شکر کہتے ہیں. اور خدا کی نعمتیں بہت ہی سی ہیں، جسے خدا نے آرام اور سکھ دیا، مال اور دیا، اور رات دی، عزت دی، حکومت دی ہے. تو ایسے وقت کا شکر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو. بس فوراً اس بات کی نفی کرا دی کہ سب تمہیں ملے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بڑائی آ جائے. فوراً اس کی نفی کرا دی